والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں آپ کے سامنے جس بات کا ذکر کرنے والا ہوں اس کا تعلق ہے بچوں کے روزے۔ بچوں کے روزوں کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں ہم کو اور آپ کو جان لینا چاہیے۔ مجھے ہے کہ ان پر روزے اگرچہ فرض تو نہیں، کیونکہ ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم۔ تین قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی شرعاً غیر مکلف ہیں، ان کا کوئی گناہ اور ثواب نہیں لکھا جاتا۔ نمبر 1، پاگل، یہاں تک کہ اس کا جنون و پاگل پن دور نہ ہو جائے۔ جب تک وہ مجنون ہے، پاگل دیوانہ ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تب تک کوئی بھی ثواب یا کوئی بھی گناہ اس کا نہیں لکھا جاتا، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ اور نمبر 2، وعن النائم حتی یستیقظ، ایک شخص سویا ہوا ہے، سوتے میں اس سے جو کچھ غلطی ہو جا رہی ہے، جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے تب تک سوتے ہوئے بھی اس کا جو بھی عمل ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔ نیند کی حالت میں کبھی کچھ بڑبڑا دے رہا ہے، کبھی کسی کو مار دیا، نیند میں آدمی اٹھ کے چلنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ باقاعدہ نیند میں روڈ پر چلتے چلے جاتے ہیں، کہیں گرتے ہیں تو ہوش آتا ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ تو نیند بھی ایک طرح کی بیماری ہو جاتی ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے بھی قلم سے کچھ نہیں لکھا جاتا جب تک سو رہا ہے۔ سوتے میں نماز قضا ہو گئی، سوتے میں اور سحری نہیں کر سکا، اس قسم کی غلطیاں ہو گئیں، وہ اللہ کے یہاں گناہ نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ اب بیدار ہو جائے گا تو لکھا جائے گا۔ اس طرح وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ، لڑکا یا لڑکی، یہاں تک کہ وہ عمر احتلام یعنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ اب ایسے لڑکے جو چھوٹے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، لڑکیاں، ان کا بھی کوئی گناہ ثواب نہیں ہے۔ اللہ کی جو ذمہ دار ہیں ان کا کام ہے بچوں کو تعلیم دے، تربیت دے۔ اگر ان کی لاپرواہی سے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوں گے، اور ان کی کوششوں سے بچہ کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ ثواب پائیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ارواء الغلیل جلد 2 صفحہ 4، وصححہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ تو ہوا بچوں کے روزے کا شرعی حکم، لیکن اگر بچہ اس عمر میں ہو کہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، اور اس کے والدین یا سرپرستوں کو چاہیے کہ اسے روزے کی ترغیب دلائیں تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم عاشورہ کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں یہ اعلان کروایا، من کان اصبح صائما فلیتم صومہ ومن کان اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، کہ جس نے روزہ کی حالت میں صبح کی وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے افطاری کی حالت میں صبح کی اسے چاہیے کہ دن کے بقیہ حصہ کو گویا روزہ رکھ لے۔ تو یہ فرماتی ہیں صحابیہ کہ فَقُلْنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُم مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِندَ الْإِفْطَارِ۔ اس کے بعد سے ہم لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ ہم مسجد میں جاتے تو بچوں کو کھیلنے کے لیے روئی کا کھلونا بنا دیتے تھے۔ جب کوئی بچہ کھانے کی ضد کرتا اور روتا تو اسے کھلونا دے کر بہلا لیتے حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ یہ روایت جو ہے المنتقی کے اندر آئی ہے، جلد 2 صفحہ 4 یا 4 اور 198۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو
روزے کی تعلیم دینا چاہیے. بچے ہیں نڈال ہو جائیں گے شام ہوتے ہوتے تو کچھ کھلونا دے کر ان کا دل بہلائیں تاکہ شام تک وہ روزہ مکمل کر لیں. یہ تعلیم و تربیت اس لیے تاکہ آگے چل کر بچوں کو روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اس لیے نماز کی بھی تعلیم کا حکم دیا گیا کہ مرو اولادکم، تم اپنے بچوں کو حکم دو. صبیانکم بھی آیا نماز کا، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو اور مار کر ان کو نماز کا پابند بناؤ. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رمضان میں دیکھا کہ لوگ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو پکڑ کر لائے جو شراب پیے ہوئے تھا رمضان میں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، تیرا برا ہو، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں. یعنی تو جوان ہو کر شراب پی رہا ہے اور جبکہ حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچے تک روزے سے ہیں، اور اسے مارا. اس اثر کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو تعلیقاً بیان فرمایا ہے. البتہ سنن سعید بن منصور اور الجادیات بغوی میں مرفوعاً بھی مروی ہے، اور بغوی کی ایک روایت میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے 80 کوڑے مارنے اور شام کی طرف ملک بدر کر دینے کا حکم فرمایا. یہ بھی جو ہے نیل الاوطار میں بات آئی. اس طرح امام ابن سیرین، زہری، شافعی، سلف صالحین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جب بچہ روزہ رکھ سکنے کی طاقت کو پہنچ جائے تو اسے روزے کی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے. ایسے بچے کی عمر کے سلسلے میں 7، 10 اور 12 سال کے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. لہذا عمر کے بجائے طاقت و قدرت کا ہی اعتبار ہوگا. یعنی جب بچے کے اندر طاقت اور قوت ہو. ہر جگہ ہر علاقے کے بچے اپنی تندرستی اور توانائی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. اگر بچے اس قدر ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ یہ بچے بچپن سے روزہ رکھنے کے عادی بنے، بڑے ہونے کے بعد انہیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو. اور اگر اس سلسلے میں ہم کوتاہی کریں گے، ابھی تو بچہ ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں دیکھیں 18 سال کے، 20 سال کے، 14، 15 سال کے ایسے بچے بالغ ہو چکے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے. اگر والدین سے کہا ارے ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ٹال دیتے ہیں. اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے. جب وہ بالغ ہو گیا تب اس کے اوپر قلم چلنے لگ گئی ہے. اگر آپ اس کو اس کوتاہی میں مبتلا کر رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں، اور بچے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، وہ بچہ روزہ نماز نہیں کر رہا ہے، وہ بھی گنہگار ہوگا. لہذا اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی ہم کو اور آپ کو بیدار مغز ہونا چاہیے اور اپنی مسئولیت کا احساس کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور قیامت والے دن اس نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے ہر والدین کو چاہیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. جیسے اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق بخشے اور اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق دے. اور جو بچے بلوغت کو پہنچ گئے ہیں انہیں خود بھی چاہیے کہ وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق جو کچھ حکم ان پر نافذ اللہ رسول کا ہوا ہے اس پر عمل کرنے شروع کر دیں، اس میں کوتاہی نہ کریں. هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.